میں 2009 سے ایتھیسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پیرنٹس کو یا میری فیملی کو شاید 2009 یا 2010 میں پتا تھا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. خیر کیونکہ میرا کرسچن بیک گراؤنڈ ہے تو اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. کم از کم وہ مجھے مارنے میں یقین نہیں رکھتے تھے، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی عبادت جو ہے وہ والنٹری ہونی چاہیے. مگر اب میری بیگم بھی ہے وہ ایکس مسلم ہے، پھر میرے کئی دوست، میرے جو زیادہ میجورٹی دوست ہیں وہ سارے ایکس مسلم ہیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں کسی ایتھیسٹ کو گھر سے بڑی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں جو ہیں وہ دو طرف جاتی ہیں. کئی بار ایسا میں نے دیکھا ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کا مسئلہ گھر میں نپٹاتے ہیں. رمضان آیا تو آپ کو روزہ رکھنے کے لیے پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں دوست میرے جو باتھ روم میں جا کے چپس کھاتے ہیں، یہاں کو بریڈ رکھی ہوتی ہے انہوں نے. کوئی ہاسٹل میں بیٹھا ہے تو وہ کمرے کے اندر رات کو فروٹ کیک لا کے رکھ لیتا ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے اور گزارا کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایتھیسٹ ہونے کے باوجود اکا دکا نماز یا جمعے کی نماز یا کوئی ایک نماز دن میں پڑھنی پڑتی ہے تاکہ وہ فیملی کے ساتھ اس گراؤنڈ پہ رہیں جہاں پہ چیز خراب نہ ہو. اور مطلب اب لڑکوں کے لیے مسئلے ہوتے ہیں، اور میرے سامنے ایسی بھی کچھ ایگزامپلز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. میرے سامنے ایسی بھی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ ایک لڑکا تھا جو کسی مولوی کا بیٹا تھا، اور اس نے مدرسے میں داخل کرایا ہوا تھا، اور وہ عالم بن رہا تھا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے. پھر اس نے جو پاکستانی ایتھیسٹ کمیونٹی ہے اسے کہا کہ جی میری مدد کریں، اور جب اس کی سب لوگ مدد کرنے لگے ایون کہ وہ پاکستان سے چلا گیا. مگر کچھ عرصے بعد جب وہ آگے پہنچا تو پھر کیا ہوا جی کہ وہاں سے وہ واپس بھاگا. اور آج وہ شخص، پہلے وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان میں اگر رہا تو میرا باپ نے مجھے مار دینا، میرے فلاں نے مجھے مار دینا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص کوئی جو ہے وہ اس بارے میں جھوٹ بول رہا ہوگا، مگر میرے سامنے ایگزامپلز ہیں، میں نے دیکھی ہیں. میں نے صرف پاکستانی نہیں دیکھے، میں نے بنگالی بھی دیکھے ہیں، میں نے اور بھی ایک دو ملکوں کے لوگ ایسے دیکھے ہیں. تو وہ جو پاکستانی لڑکا تھا پھر وہ آج واپس چلا گیا ہوا ہے پاکستان، اور اس نے جا کے شادی بھی کر لی ہوئی ہے، اور آج خوش باش وہ پاکستان میں رہ رہا ہے. جو ہمیں کسی وقت ایک وقت میں کہتا تھا آج سے تقریباً 5 سال پہلے کہ میں تو اگر پاکستان میں رہا تو مجھے تو کوئی گولی مار دے گا، میں تو ختم ہو جاؤں گا، میں تو یہ ہو جاؤں گا. آج وہ وہی پاکستان میں واپس کیا ہے، اور موسٹ پرابلی آج اپنی وہ فیملی سے بھی ملتا ہے سب کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ اس عقل کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان سے، جو آپ کی اپنی طرف ذمہ داری ہے، سب سے پہلی میری ذمہ داری میری طرف ہے، آپ کی اپنی طرف ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے خود اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ ذمہ داری پوری کرے گا. ایسے نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کو خود رسپانسبل بننا پڑتا ہے. تو اس شخص کی جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو یہ بات کب سمجھ آئی؟ جب اس نے دوسرے ملک کا پانی پی لیا، جب اسے پتا چلا کہ گھر سے نکل کے یہاں چھوڑ کے فیملی کو یا سب کچھ کر کے مجھے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. پھر اس طرح ایک اور لڑکا تھا بنگالی، وہ میرے سامنے تھا، اور جس دن میں اس سے ملا تھا میں نے اس دن پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کا جو ہے ایشو ٹھیک نہیں ہے. اور ان دا اینڈ کیا ہوا جی، اس نے جو ایک لوگ اس کو ہیلپ کر رہے تھے ان کو یہ دھمکی دینی شروع کر دی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کا کیس جھوٹا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، مگر اینڈ پہ اس نے ان کو یہ دھمکی دینی شروع کر دی جو اس کی ہیلپ کر رہے تھے ان اے تھرڈ کنٹری، جو اس کی ہیلپ کر رہے تھے ان کو یہ دھمکی دینی شروع کر دی کہ میں نے آج رات سوسائڈ کر لینا. ٹھیک ہے. وہ لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے ان کو اسے کرائے پہ مکان لے کے دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی اس نے رات ادھر سوسائڈ کر لی تو ہم یہ تو صبح پولیس ہمیں آن لائن حاضر کر لے گی، ہم کیس بھگتتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے کہ پھر وہ کیا ہوا جی، پھر انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے کہا بھائی اس کو ٹکٹ لے کے دو اور اس کو واپس بھیج دو بنگلہ دیش. اور انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا. آج بھی وہ لڑکا زندہ سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ینگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایتھیسٹ ہیں تو پوری فیملی کا کام ہے کہ وہ ان کو سمجھے، یہ فیملی کو نہ سمجھے. میرے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں، ایک کپل ہے جو میرے بہت پیارے دوست ہیں، میرے اور میری وائف کے بہت ہی پیارے دوست ہیں. ان کی بات کھل گئی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی، مطلب جب ابھی ان کا افیئر ہی تھا، مطلب وہ دونوں انگیج تھے،
لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے رشتہ توڑ دیا ان کا. ان بیچاروں نے توبہ تلا کیا, باقاعدہ یہ کہا کہ بھائی ہم جو ہیں ہمیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں. آج تک وہ بندہ جمعے کی نماز نہیں چھوڑتا, اب بھی وہ پڑھتا ہے شادی کے بعد بھی. تو اگر زندگی میں مشکل ہے تو اس مشکل کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے اگر آپ کو دن میں کو 3 منٹ کی ایک نماز کہیں جھوٹی پڑھنی پڑ جائے گی, تو آپ کی انا اتنی سخت کیوں ہو گئی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ ایک دن ایک بھائی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور جی وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ اور وہ. میں نے اور ان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مرتد ہو گیا. تو میں نے کہا یار آپ ماں باپ کے سکون کے لیے اتنے سجدے پوری زندگی ایک جھوٹے خدا کو کیے ہیں, تو ماں کے لیے اگر ہفتے میں ایک بار کوئی سجدہ ایک کر لو گے تو کیا جائے گا. پھر چلے لڑکوں کی بات تو لڑکوں کی بات ہے, لڑکیوں کی بات میں کرتا ہوں. پاکستان میں کیا مطلب کوئی بھی ایک شخص, ذمہ دار شخص جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ گھر چھوڑ دے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ یہ کوئی آسان بات ہے. اگر کوئی لڑکی گھر چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر کوئی لڑکی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا وہ خود اپنی رسپانسبلٹی لے سکتی ہے اکیلے رہتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لے سکتی. بہت مشکل کام ہے, اور میں تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. پیسہ یا فائنینشیل ایڈ وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بھائی اگر آپ کسی شخص کو پیسے دیں اور وہی پستول خرید کے اپنے آپ کو گولی مار لے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس قتل میں آپ بھی شریک ہو گئے. بات رسپانسبلٹی کی ہے. رسپانسبل کون ہے جو کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کی رسپانسبلٹی لے سکتا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں لے سکتا. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, سمجھنے والی یہ بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی لڑکی کا جس کی ایجوکیشن, یا کسی لڑکے کا جس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے, وہ بھی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اسے فیملی سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ایتھیزم کے پیچھے ہم نے آپ کو شہادت کے رتبے پہ نہیں لے کے آنا. یہاں آپ کی گردن میں سریا ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کی گردن میں سریا ہونا چاہیے. کتنی کہ امپاسبل سچویشن ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی, اور ہر ایک کو اپنی سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں. میں اگر کسی کی ایک سچویشن کا اوور آل سامنے بات کر رہا ہوں تو موسٹ پرابلی میں اس بات کو پورا نہیں سمجھتا, مگر میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ, نابالغ بچہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ سب کچھ اس کے ساتھ اچھا ہوگا. دس از ناٹ دا ویسٹ. یہ پاکستان ہے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جدھر موٹر وے پہ ایک عورت کا اگر تیل ختم ہو جائے تو آ کے اس کا ریپ کر جاتے ہیں. مطلب آپ اور میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے اکیلی بچی گھر سے نکلے گی تو وہ سیف ہوگی؟ میں تو ایٹ لیسٹ نہیں سوچ سکتا یہ, کیونکہ میرے سامنے تو ایسی ایگزامپلس ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا. اور میں ہمیشہ اس چینل پہ یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی بچہ ہے ایسا جس کو یہ لگ رہا ہے اس کے ماں باپ اس پہ بڑی سخت پابندیاں لگا رہے ہیں اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ روز اپنے باپ سے اس بات پہ بحث کرے کہ کوئی خدا نہیں ہے یا محمد جھوٹا نبی تھا, میں کہتا ہوں کہ تم بیوقوف ہو. کیوں کرتے ہو ایسی بحث؟ ضرورت کیا ہے ایسی بات کرنے کی؟ اور توبہ کا دروازہ وہ اسلام کہتا ہے ہمیشہ کھلا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھلا ہے, ماں باپ کے سامنے آپ نے توبہ کرنی ہے. آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی سوچ بدل لیں, سوچ اپنی نہ بدلیں, مگر زندگی میں کچھ بن تو جائیں, پھر کچھ اور کرنا یار. پہلے کچھ بن جائیں زندگی میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا باپ اور ماں اس کو 12ویں کروا سکتے ہیں, BA کروا سکتے ہیں, تو وہ اس کو آگے پڑھنے نہیں دیں گے, یا اس کی شادی کسی جگہ زبردستی سے کر دیں گے. شادی بھی لوگوں کی زبردستی کے, میرے سامنے ایسے بھی ایتھیسٹ ہیں. میں اس ایتھیسٹ سرکلز میں, پاکستان کے ایتھیسٹ سرکلز میں پچھلے کم از کم 8 سال سے میرے سامنے ایسی خواتین بھی ہیں جن کو شادی پہ فورس کیا جا رہا تھا, مگر اپنی حکمت سے, اپنی عقل سے وہ شادی پہ بھی فورس نہیں ہوئی. ان کی پڑھائی روکی جا رہی تھی, وہ اس پہ بھی نہیں رکی. انہوں نے اس میں سے بھی اپنے لیے, ایسی لڑکی بھی میرے سامنے ہے, بیگم میری پہ پابندی لگی پڑھنے کے لیے, اس نے عبایا پہن لیا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. عبایا پہن لیا تو وہ انہوں نے, اور اس نے ڈگری لے لی اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, میں خود کتنی ایتھیسٹ خواتین ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جن کے لیے ایون کہ ایسی بھی ایک خاتون کو میں جانتا ہوں کہ جس کی شادی غلط کر دی گئی تھی,
آج نہیں، آج سے 20 سال پہلے. اور وہ اتنی انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ خاتون ہے کہ اس نے اس آدمی سے اپنے بچے بھی لے لیے، اور آج وہ خاتون امریکہ میں اچھی خاصی ایجوکیشن لے کے ایک پراپر اچھی جاب کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی کئی لوگوں کو اس کے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہیں، کئیوں کو نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ سمجھنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یار پاکستان میں کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی جب گھر چھٹ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس بات کو نہیں سمجھتا، اور کم از کم میں ایسی بات کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. کوئی بچہ ایسا جو کہ ابھی 20 کے پیٹے میں ہے، یا جہاں وہ ٹین ایج میں ہے، یا فرض کر لیں 30 کا بھی کوئی ہے، کیا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ الحاد کے اوپر اپنے گھر والوں سے لڑتا ہی رہے؟ بھائی آپ کو کون سا، اگر اسلام ہے، اسلام آپ سے کوئی کہے گا جی آپ جو ہے وہ بت کو سجدہ کرو، تو مسلمان کو تو ظاہری بات ہے کہ اللہ دوزخ میں ڈالے گا اگر وہ بت کے سامنے سجدہ کر لے گا. تو بھائی ملحد کو ایسی کون سی کمپلشن ہے؟ اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی، آپ نے ایک ایسا سجدہ کر لیا، تو کون سا الحاد کا خدا آپ کو جہنم میں ڈالے گا؟ کوئی خدا ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان ہوتی ہے، اور اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے جو ڈالتا ہے شخص جان بوجھ کے، وہ کبھی بھی عقل مندی نہیں کرتا. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ایک کرنٹ سچویشن میں اپنے لیے سچویشن نہیں تلاش کر سکتا، اسے اس ٹوٹلی سینیریو ہی چینج کرنا ہے اور دوسرے سینیریو میں جا کے اس کے لیے کوئی سلوشن ہوگی. یاد رکھیں کہ پرانی جگہ پہ آپ کو سلوشن نظر آتے ہیں، جب آپ بالکل ٹوٹل نئی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، یقین کریں یو ول بی ڈم فاؤنڈیڈ اینڈ ڈم فولڈیڈ. آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو ذمہ داری اپنی سے کبھی بھی، جو آپ کی ذمہ داری اپنی طرف ہے سب سے پہلے اس کو نبھائیں، کہ آپ نے اپنی جان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے فریڈم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ آئیڈیل فریڈم کبھی کسی کو کہیں نہیں ملتا، مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی سامنے منہ کے یہ لگا کے بیٹھا رہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں اس کو ہٹا دوں، مگر مجھے پتا ہے کہ میرا فریڈم کہاں تک ہے، اور اس کے باؤنڈز کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنی بات کرنی ہے. میں نے اپنا رائٹ ٹو فریڈم ایکسرسائز کرنا ہے، میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، میں نے اپنا بلاگ چلانا ہے، میں نے اپنی ویب سائٹ چلانی ہے، سب کچھ کر رہا ہوں. اور میرے سامنے 10 ایسے لوگ ہیں. چیزیں اتنی امپاسبل نہیں ہوتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو اٹھا کے کوئی اور ماں باپ اس جگہ پہ لے آئیں گے، یا کوئی اور اس کی جگہ پہ چیز لے آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. چیزوں کو رک کے سمجھ کے سوچ کے آگے چلنا سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور الحاد تو آپ کو کہتا ہی نہیں ہے، الحاد تو آپ کو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ یار تم کسی اور خدا کو سجدہ کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. بھائی الحاد تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے 100 طریقے ہیں، اپنے گھر میں رہ کے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کہیں دوسری جگہ جا کے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میں سمجھتا کہ کہیں اور آپ چلے جائیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے سب کچھ کمپلیٹ کر لیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. میرے سامنے ایگزامپلز ہیں، میں نے لوگ دیکھے ہیں، میں نے جینوئنلی لوگ دیکھے ہیں، ایسے پاکستانی بھی دیکھے ہیں، نان پاکستانیز بھی دیکھے ہیں. میں نے ایسا بھی ایک شخص دیکھا جو کہ پاکستان اتنے بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا وہ مسئلہ سالو کر دیا. کچھ دن پہلے مجھے اس کی ای میل آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ہاں جی غالب صاحب میں اس پرابلم سے نکل گیا ہوں. تو اب میرا اگلا جو ہے وہ یہ کام ہے، ٹھیک ہے. بندہ جس کے اوپر بلاسفیمی کیس ہوا ہے وہ بچ گیا. سوچیں آپ، مجھے بتائیں. اب میں ظاہری بات ہے ہر ایک کی آپ کو سچویشن تو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا ہے مجھے، مگر یہ چیزیں پتہ ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، چیزیں دیکھی ہیں. دنیا گھر سے، عورت کے تو گھر سے نکلنے کی دیر ہے، سب بھیڑیے بیٹھے ہیں، سب کھانے والے بیٹھے ہیں، کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے گا، صرف بوٹیاں نوچنے کو بیٹھے ہیں. کوئی آپ کا دوست بھی نظر آئے گا، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. ادھر تو لڑکی گھر سے نکلنے کی دیر ہے، اس کو کون جا کے بیچ آتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو میں ایسی رسپانسبلٹی کیسے لے سکتا ہوں، یا آپ کو ایسی رسپانسبلٹی لینے پہ کیسے آمادہ کر سکتا ہوں؟ اگر کسی کو ویسے ہیلپ کی ضرورت ہو، ہاں بھائی تو ضرور بسم اللہ میں بھی کروں گا، باقیوں کو بھی کہوں گا. مگر اگر کوئی مطلب اس طرح کا ڈیفیکلٹ چوائس ہو تو یار میں تو ہر بندے سے یہ کہوں گا کہ اپنی سچویشن کو دوبارہ ایویلیویٹ کریں، دیکھیں درمیان کا رستہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سچویشن سے ٹوٹلی کہیں کہ جی میں اسے اسکپ کر دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. نہیں ہوگا ٹھیک. آئی کین بیٹ یو آن دیٹ. میرے سامنے ہے، میں جہاں ہوں یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ایسے آئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں
پاکستان چھوڑ کے الحاد کا رستہ لینا بہت آسان ہے، مگر جب آئے آٹے دال کا بھاؤ پڑا پتہ چلا چوتھے دن واپس بھاگ گئے. کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ کئی بار لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں باتیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں باتیں. جب وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے سچویشن تھی اگلی سچویشن اس سے اچھی ہوگی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگلی سچویشن اچھی نہیں ہوتی. جو پچھلی سے بھاگتے ہیں نا پھر وہ اگلی سے بھی بھاگتے ہیں، اگلی سے بھاگ کے پھر واپس پیچھے جاتے ہیں. میں نے کتنے دیکھے ہیں یار، میرے تو سامنے ہیں، میری تو آنکھوں کے سامنے یہ سین کئی دفعہ چل چکے ہیں. اور میرے سامنے وہ بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ واقعی بہت برے پھنسے ہوئے تھے اور ان کو آلو بھی کھانے پڑے ہیں نا، صرف آلو ابال کے، تو انہوں نے وہ بھی ابال کے کھائے ہیں. ان کے پاس کھانے کو جگہ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، رہنے کو جگہ نہیں تھی، مگر وہ سروائیو کیے ہیں پھر بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ واقعی پتا تھا کہ پچھلے مار دیں گے اور آگے وہ آ گئے تھے، اور ان کو پتا تھا واپس جائیں گے تو ماریں گے. تو سمجھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا، جب آپ کو کوئی پرابلم آئے تو آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. ایسے نہیں چلتا، ایسے ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ کو انہی لوگوں سے کام چلانا پڑتا ہے جو آپ کے آس پاس ہیں، اسی سچویشن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور یقین کریں، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اس سچویشن سے اور ان لوگوں سے ڈیل کرنے کی قابلیت آپ کے اندر ہے. مگر اگر آپ اپنی سچویشن ٹوٹلی ریپلیس کر دیں اور کسی اور جگہ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ اب میرا پرابلم سالو ہوگا، تو یاد رکھیں جگہ بھی نئی ہوگی، لوگ بھی نئے ہوں گے اور سچویشن اس سے زیادہ مشکل ہوگی. کیونکہ جو پچھلی سچویشن تھی اس کی تو انڈرسٹینڈنگ آپ کو تھی نا، مگر جو نئی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آپ لائیں گے؟ آپ جب تک انڈرسٹینڈنگ لائیں گے تب تک آپ کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا، اور اس نقصان کے ذمہ دار پھر صرف آپ ہوں گے، بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو نوجوان جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، میں ہمیشہ ہر نوجوان ایتھیسٹ سے یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میری 35 سال عمر ہے، میں بھی ایک وقت پہ بیوقوف تھا، آج بھی بیوقوف ہوں، میں یہ کہتا ہوں، مگر کم از کم اپنی بیوقوفیوں سے کچھ سیکھا ہے، کچھ چیزیں پتہ ہیں اتنی سی کہ کسی سے اس لیے بحث نہ کریں کہ آپ کو بحث کرنے کا شوق ہے. ان کا اپنے ماں باپ کا مذہب سے آپ کو ایک دم اتنی نفرت ہوگی، پہلے آپ اسی کو مانتے تھے نا، آپ بھی ایک وقت دل سے نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو یہ نہ سمجھو کہ آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، سمجھو کہ اپنے آپ کو کر رہے ہو، یا کسی ماں کو سجدہ کر رہے ہو جس کا دل دکھتا ہے کہ تم ایتھیسٹ ہو. ایسا نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو دنیا کو نہیں سمجھنا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دنیا آپ کو سمجھ جائے گی، مگر آپ خود کوشش ہی نہ کریں کہ آپ دنیا کو سمجھیں گے. بھائی آپ کے ماں باپ کا مذہب ہے، وہ اتنے سالوں سے گزار رہے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کا مذہب ہے، وہ اتنے سالوں سے گزار رہے ہیں، بچپن سے وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ کا ذہن بدل گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی بدل جائے گا. ہر کوئی نہیں بدلے گا، یہ دنیا کی ریالٹی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے بہن بھائی ایتھیسٹ ہوں یا میرے ماں باپ ایتھیسٹ ہو جائیں گے، مان جائیں گے بات کو. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اپنی انڈیویجویلٹی دوسرے سے ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کی کیوں نہیں کر رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ کے چیزوں کو دیکھ کے طریقے سے چلنا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. لڑکیوں کے لیے سچویشن مشکل ہوتی ہے، مگر میرے سامنے لوگ ہیں، میں خود ان کو پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے ان سب مشکلوں سے ڈیل کیا ہے جو ان کی زندگی میں ان کو پڑی، اور آج وہ بڑے اچھے لوگ چل رہے ہیں، سامنے ہیں میرے. ایسے بھی خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ جن کو آدمی نے طلاق دے کے گھر سے نکالا تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. ایتھیسٹ خاتون، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اور جب وہ گھر سے نکلی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، اور آج وہ خاتون بھی اچھی خاصی ہے، سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے، زندگی اس کی اچھی چل رہی ہے. آج اس کا خامند بھی ایتھیسٹ ہے، وہ خود بھی، اس کے بچے بھی ہیں، آج سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اور وہ اپنے بچے بھی ادھر چھوڑ کے آئی تھی. ایگزامپلز ہیں نا، تو ان کی اب کیا کریں آپ. اب ہم ایک بچہ جس کو شاید الحاد سے روشناس ہوئے بھی شاید 2 ماہ نہیں ہوئے، وہ یہ سمجھے کہ اب وہ ایتھیسٹ ہے تو اس کو سب چیزوں سے جان چھڑا کے بس بھاگ جانا ہے. ایسے نہیں ہوتا، اور ایسے نہیں کرنا. چیزوں کو سیٹل کریں، چیزوں کو چھوڑیں نا. انوائرمنٹ چینج کرنے سے، لوگ بدلنے سے مسئلے نہیں ختم ہو جاتے، مسئلے نئے آ جاتے ہیں. ہر انوائرمنٹ، ہر لوگوں کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا
کہ آپ یہ سمجھیں گے نہیں جی آپ ایک دن سب کو مار دیں, آپ نئی دنیا بسا لیں. نئی دنیا ایسے نہیں بستی. نئی دنیا بسانے کے لیے انسان کو پہلے نیا انسان بننا پڑتا ہے. نیا انسان بننے کا نیا انسان بننے میں بڑی محنت لگتی ہے, آسانی ہے ہی نہیں ہے اس میں, بڑی محنت لگتی ہے, بہت بڑی محنت لگتی ہے. چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی محنت ہوتی ہے. تو آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, اپنی سچویشن سے سیکھنا ہے, اور جتنے انڈیویجول آپ ہیں آپ کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے, دوسرے کی کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ کے ماں باپ بھی انڈیویجول ہیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ آج آپ ملحد ہو گئے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن بن گئے ہیں. آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں اگر یہ سمجھے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن بن گئے. نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہے دشمن. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. کوئی مسلم ہے, کوئی ایتھیسٹ, کوئی کرسچن ہے, کوئی بھی کسی مذہب سے بھی جس نے اپنا مذہب چھوڑا ہے, میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن نہیں. اگر آپ خود رسپانسبل انسان ہیں تو یقین کریں کہ انہی ماں باپ, انہی فیملی, اسی گھر, اسی محلہ, اسی ملک کے ساتھ بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں. ہاں یہاں تو میری طرح ہو نا, کوئی ایکٹیوسٹ ہے, ٹھیک ہے, حارث کی طرح ہو کہ بھائی ہاں جن کی جان کو واقعی کو خطرہ ہے, یا جو پریٹینڈ کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ظاہری بات ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, میں تو چرچ جا کے نہیں کراس نہیں بنا سکتا, میں تو ہیل میری نہیں پڑھ سکتا نا, کیونکہ میں تو ایکٹیوسٹ ہوں, میں نے تو ایک بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے لوگوں کو سدھارنا, ٹھیک ہے. یہاں حارث تو نماز نہیں پڑھ سکتا نا, پریٹینڈ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ فریڈم ہے, اور آپ کی مشکل, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے والی مشکلیں اپنے اوپر لے لیں صرف اور صرف اپنی بیوقوفی سے, کسی کے لیے بھی میں نہیں چاہتا. یہاں تو آپ اتنے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو بالکل گھر چھوڑ دیں, چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. پھر آپ پاکستان میں کیوں رہیں, پھر آپ پاکستان سے چلے جائیں کہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیں, سب کچھ پڑھیں, آگے کریں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو بالکل فریڈم نہیں دیں گے, آپ کو سانس نہیں لینے دیں گے. کوئی نہیں مارتا یار, کوئی بچہ صرف یہ کہہ دے, ماں باپ تو سننے کے لیے کان ان کے ترس رہے ہیں, بچہ کہے ہاں جی میں نے توبہ کر لی. بچے کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کی توبہ, میں ملحد ہی ہوں اندر سے, مگر ماں باپ نے صرف یہ سن لیا نا, تو وہ آپ کے ساتھ, آپ گستاخ رسول بھی ہیں نا. آپ کہیں جی میں نے توبہ کر لی ابا جی اماں جی, یقین کریں آپ کو گلے سے لگائیں گے, آپ کا منہ بھی چومیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اچھا کھانا بھی اس شام کو ماں خود بنا کے دے گی, یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مذہب چھوڑ دیا ہے تو اب جو ہے آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہوتا. دنیا کے ساتھ چلنا ہے آپ کو سمجھنا ہے چیزوں کو, اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی لیں, رسپانسبلٹی سے بھاگیں نا. ماں باپ بچے کے اوپر 100 قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹی کو ہاں بھائی روٹی بنا لے, فلاں کر لے, بیٹے کو کہتا ہے سامان لے آ, یہ کر لے, وہ کر لے. لڑکا کہتا ہے وہ جی میں نے تو فلاں شہر جا کے پڑھنا ہے, میں جو ہوں ادھر نہیں پڑھ سکتا, وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. اور وہ بچے ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں. وہ بچے اپنی اولادوں سے بھی بھاگتے ہیں کل کو, کیونکہ انسان کو ذمہ داری کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بیچارے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, اس نے کچھ اور نہیں کر سکنا, میں نے اس کو دینا ہے کھانے کو تو اس نے کھانا ہے, اس کو درد ہے تو میں نے ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے رات کو 2 بجے بھی اگر میں پیدل بھی مجھے اسپتال تک چل کے جانا پڑے گا تو میں چلوں گا. وہ بچے جو خود اپنے ماں باپ کی چھوٹی موٹی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے, کل کو جب بچے اپنے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دے لرن دا ہارڈ وے کہ اصل رسپانسبلٹی ہوتی کیا. بڑی مشکل چیز ہے رسپانسبلٹی, اس کو سمجھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جادو کی چھڑی گھمائیں گے, آپ کسی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں گے, کوئی ہیری پاٹر کی دنیا, سب پرابلمز ادھر سالو ہو جائیں گے, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں. نئی دنیا کے نئے پرابلمز زیادہ بڑے پرابلمز ہیں. اکیلا انسان, چاہے میں کہتا ہوں لڑکی کی تو بہت ہی دور کی بات ہے, کوئی لڑکا بھی اکیلا رہ لے نا پاکستان جیسے ملک میں, کوئی آسان بات نہیں ہے. جس کو دنیا کا زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کیا کرے گا. تجربے, انسان اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ تجربے سیکھتا ہے. اور یاد رکھیں آپ ایتھیسٹ ہیں تو اب آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہ کریں. آپ مردود انسان ہوں گے اگر اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے آپ کی زندگی کی رسپانسبلٹی لی ہے, مگر آپ خود اپنی زندگی کی نہیں لے رہے. سمجھے چیزوں کو یار, اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے یہ سب کچھ. اپنی چیزوں کو دیکھیں, اپنی زندگی کی دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے, جتنی محنت کرو گے وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو خاتون, جو بچہ
جس کو ماں باپ نے پڑھایا ہے, جسے 12ویں کروائی ہے, BA کروایا ہے, وہ اسے آگے نہ پڑھنے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. پڑھنے دیں گے. زبردستی شادی کر دیں, یہ بھی آج کے دور میں نہیں ہوتا بھائی. آج کے دور میں 99% پاکستان میں بھی شادیاں زبردستی نہیں ہوتی. ارینج میرج ہو سکتی ہے مگر ناپسند کی جگہ پہ شادی نہیں ہو سکتی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, سمجھیں چیزوں کو یار, چیزوں کو لیں طریقے سے. یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. اور جو بیچارے ابھی FA پاس ہیں یا اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ بالکل ٹوٹلی ہینڈی کیپ ہیں, بھائی تم تو گھر چھوڑنے کا سوچو بھی نا. جاؤ واپس گھر جاؤ, اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے تعلقات ٹھیک کرو. اگر آج کے آپ کے ماں باپ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو کل آپ کے خاوند سے, بیوی سے بھی ٹھیک نہیں ہو, اور آپ کو آئے گا بھی نہیں کہ تعلقات ٹھیک کیسے کیے جاتے ہیں. زندگی بڑی کمپلیکس چیز ہے. زندگی سب سے بڑھ کے زندگی رسپانسبلٹی کا نام ہے, اور جس کو رسپانسبلٹی نہیں جس نے سیکھی, یقین کریں وہ بڈھا ہو جاتا ہے, 90 سال کا ہو جاتا ہے, وہ پھر بھی مرتا ہے, اس کے پاس رسپانسبلٹی پھر بھی نہیں ہوتی. وہ سمجھتا نہیں ہے چیز کو, وہ پھر بھی اس کو انڈرسٹینڈنگ کبھی لوگوں کی آئے گی نہیں. جو رسپانسبلٹی سے بھاگتا رہتا ہے وہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ینگ ایتھیسٹ ہیں بھائی, پہلی تو بات ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, کسی سے بحث نہ کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ضرورت نہیں. اگر کر لیا تو بھائی توبہ کرو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ہاتھ چھوڑ دو, تم چھوڑ دو دنیا, تم جو وہ کوئی بہت بڑے ایتھیسٹ بن گئے ہو جی کہ تم نے جو ہے نا کسی ہر خدا کو گالی دینی ہے. بھائی تمہارا یہ مقصد نہیں ہے. تمہارا سب سے پہلی رسپانسبلٹی اپنے لیے ہے. اگر مسلمان ہوتے ہوئے آپ یہاں جا سکتے تھے نا, تو ملحد ہوتے ہوئے آپ آسمان چھو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو مورلز ہیں وہ ٹرو مورلز ہیں. آپ کو رسپانسبلٹی کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کے ساتھ وہ بیگیج نہیں لگا, وہ وقت ضائع کرانے والا بیگیج, وہ اس طرح کے فیک مورلز آپ کے ساتھ نہیں لگے. آپ کے لیے آسمان لمٹ ہے, آپ کہیں بھی جا سکتے ہو. میرا بھی زندگی میں جب وقت آیا, جب میں ایتھیسٹ, جب میں نے مذہب چھوڑا, زندگی جو ہے وہ زندگی کے 26-25 سال گزر چکے تھے, ٹھیک ہے. اور جب مجھے چیزوں کی سمجھ آئی, اور میں نے اس ٹائم یہ سوچا کہ اس سے پہلے مجھے چیزوں کی سمجھ ہوتی تو شاید میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا, مجھے زیادہ بہتر پتا ہوتا, مجھے جو میں پڑھ رہا تھا اس کی بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی, میں زندگی میں زیادہ سکسیسفل بھی ہوتا ڈیفینیٹلی. اگر میں زندگی کے 24 سال گزارنے کے بعد ایتھیسٹ نہ ہوا ہوتا, نہ مجھے سمجھ آئی ہوتی مذہب کی, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید آج جس جگہ پہ, مطلب جو میں نے ایجوکیشن لی اس سے میں بہت آگے ہوتا. جو پروفیشنل میں نے اٹین کیا اس سے بھی میں آگے ہوتا, ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں ظاہری بات ہے, میرے جیسے لوگوں کے لیے پاکستان میں زمین تنگ ہوگی تو مجھے بھاگنا پڑا, وہ ایک علیحدہ بات ہے یار. سمجھیں, سب چیزیں سمجھیں, زندگی رسپانسبلٹی کا نام. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں, تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.